آج کل کے دور میں جہاں اتنی پرابلمز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ، صرف کاؤنسلنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ کتنی ایفیکٹو ہے؟ کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اور ایفیکٹو ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے جو میڈیسنس پہ ہوتے ہیں اور وہ صرف کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو نا اس ہیلپ کو ہم نے بڑا غلط سمجھا ہوا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر گھٹتے رہتے ہیں، جب مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پینک اٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا میڈیسنس پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو ایک درمیان میں ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ پرابلم آپ کا کاؤنسلنگ سٹیج پہ ہی حل ہو سکتا ہے، اس کو ہم مس کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کاؤنسلنگ کا، لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک کاؤنسلر ہیں، ٹیچر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آج کل یہ کاؤنسلنگ میں کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، رائڈ ود آنر اینڈ سیفٹی، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، یہ بھی اس انٹرویو میں آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم میم مصباح، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی، تھینک یو سو مچ۔ میم، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت عرصے سے کاؤنسلنگ کر رہی ہیں، ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، تو آج کل جہاں پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر بندہ ہی پریشانی کا، ڈپریشن کا شکار ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی اس کے اندر فرسٹریشن ہے، تو آپ کے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں زیادہ تر تو آپ ان کے ساتھ کیا بات چیت کرتی ہیں، کس طرح ان کو تسلی دیتی ہیں یا کس طرح ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ یہ جو کاؤنسلنگ میں ایشوز آ رہے ہیں، دیکھیں ایک تو ہے کہ پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک نارم تھی کہ ہمارے پاس اچھے دوست ہوتے تھے، رشتہ دار ہوتے تھے، کوئی پرابلم ہوا تو کسی دوست کے پاس چلے گئے، کسی رشتہ دار کے پاس چلے گئے، کیتھارسس ہو گیا، وینٹ آؤٹ ہو گیا۔ ایک چیز ہے وہ سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے نا تو اس کے پاس شیئر کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہی کام ہماری سوسائٹی میں، یہی نارم دوبارہ آ جائے تو کاؤنسلنگ کی ضرورت بہت کم رہ جائے گی۔ لوگوں کے پرابلمس جو ہیں، کیونکہ جب انسان کا وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا اس سٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے پرابلم کو حل کر سکتا ہے۔ دوسرا اب یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم کسی کو شیئر کرتا ہے تو وہ لوگ اس کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے تو بہت برا کیا۔ تو وہ ایزی ہونے کی بجائے اس سے الٹا زیادہ وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر ایک پروفیشنل ہیلپ کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ وینٹ آؤٹ کر سکے، وہ بات کر سکے، اپنے دل میں جو ان کے چل رہا ہے وہ پھر بتا سکے۔ پھر مزید یہ کہ کاؤنسلنگ میں ہم نے ان کو کوئی ایسا ڈائریکشن خود سے نہیں دینی ہوتی، ہم نے اس قابل کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا فیصلہ بہتر کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہ فلور ہے نا، یہاں پہ اگر کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی 8-10 لوگ ہیں یا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے، تو ایک بندہ ان کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کا پرسپیکٹیو اور ہوگا ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ لیکن ایک جو کاؤنسلر ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ اوپر ایک ونڈو ہے جس میں کوئی بندہ پورے ایونٹ کو دیکھ رہا ہے، سارے لوگوں کی جو موومنٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو وہ پکچر زیادہ کلیئر اور ایک ڈفرینٹ اینگل سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ہیلی کاپٹرک ویو ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل، وہ والا ویو جب ایک کاؤنسلر کے پاس آتا ہے تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ بتانے سے زیادہ وہ پوچھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ اس کو ایک تو اپنے پرابلم کی سمجھ بہتر طریقے سے آ جاتی ہے کہ میرا پرابلم کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کو ایموشنلی اتنا اسٹیبل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حل کرنے کے نا اس پرابلم کو قابل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، پرابلم کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بعض اوقات، لوگوں کا مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ سمجھ اور رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ریلیشن شپس میں اور فیمیلز کے ساتھ یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کا مسئلہ ایکچولی کیا ہے۔ جب آپ ان سے بات کرنا شروع کریں گے نا تو وہ کبھی یہ بات کریں گی، کبھی یہ بات کریں گی، ان کو خود اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ایشو ہے، اور وہ خود شاید بندہ کر بھی نہیں سکتا اس طرح سے۔ ہاں، لیکن جب ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں خود ایک، جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بعض اوقات کوئی چیز اپنے اندر نہیں نظر آ رہی لیکن وہ شیشے میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جب کسی سے ڈسکشن میں آتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے پرابلمس جو ہیں وہ نظر آنے واضح طور پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا میم، آج کل کے دور میں جہاں اتنی پرابلمز ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کاؤنسلنگ، صرف کاؤنسلنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ کتنی ایفیکٹو ہے؟
کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور ایفیکٹو ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے جو میڈیسنس پہ ہوتے ہیں اور وہ صرف کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا اس ہیلپ کو ہم نے بڑا غلط سمجھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر کسی پروفیشنل کے پاس جا رہے ہیں، کسی کاؤنسلر کے پاس جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم پاگل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر گھٹتے رہتے ہیں. جب مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پینک اٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا میڈیسنس پہ آ جاتے ہیں. تو وہ جو ایک درمیان میں ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ پرابلم آپ کا کاؤنسلنگ سٹیج پہ ہی حل ہو سکتا ہے، اس کو ہم مس کر دیتے ہیں. تو اگر ہم کاؤنسلنگ پراپر لیں، اور ہمیں اصل میں ہمیں یہاں پہ اس کی اہمیت اتنی پتہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. میرے زیادہ تر کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ جس کلچر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اویئرنیس ہے لوگوں کے کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے. تو پھر جب وہ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کسی گورے یا گوری کے پاس جاتے ہیں، تو پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسے انسان کے پاس جانا چاہیے جو ہمارے کلچر کو سمجھتا ہے. تو وہ پھر مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کاؤنسلنگ کا. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور اگر ہم جائیں گے تو شاید ہمیں پاگل کہا جائے گا، ہمیں کہ اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اچھا میم، انٹروورٹ بندے کی کاؤنسلنگ کرنا کیا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتی ہیں؟ دیکھیں، انٹروورٹ جب آپ پہلے تو ایک کاؤنسلر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک ایسے کمفرٹیبل اس میں انوائرمنٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے کہ وہ بتا سکیں. تو یہ اگر ہم کسی کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو وہ تو ایکسٹروورٹ بھی ہوگا تو وہ بات بھی کر سکے گا. اچھا میم، آپ ایک ریسنٹ پروجیکٹ پہ آپ نے کام شروع کیا ہے، رائٹ ود آنر اینڈ سیفٹی. اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس کی اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے؟ علی، یہ ایز سچ کوئی پروجیکٹ نہیں تھا. اس کو بس ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس پہ ہی میں نے بات کی اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اور وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ ایک بچی آتی تھی میرے پاس. میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس بچی سے ملو. میں ملی. وہ بچی یتیم تھی، 2 بہنیں تھیں وہ، اور مدر بیمار تھیں. اور وہ بچی 10th کلاس کی بچی، پوری فیملی کو دیکھ بھال اس کی وہ بچی کر رہی تھی. تو اس کو ضرورت ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے باہر جانے کی. تو مجھے ایک دن اس نے کہا کہ باجی میں بائک نہ لے لوں. تو میں نے کہا دیکھو، اگر آپ چلا سکتی ہو تو آپ لے لو بائک. اچھا ہے، آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ کی امی کو بھی، آپ کی بہن کو بھی، اور آپ کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں ہو جائیں گے. کیونکہ پانی کا ایک ان کو بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ سے انہوں نے پانی لے کے آنا ہوتا تھا. خیر، وہ بچی نے چلانی شروع کر دی. اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ بچی آئی تو کہتی کہ باجی میری امی بیمار ہیں تو کچھ پیسے چاہیے. تو وہ پیسے میرے پاس اتنے نہیں تھے اور مجھے ATM جانا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھو، میں ATM سے آپ کو لا کے دیتی ہوں. وہ کہتی کہ باجی آپ گاڑی نکالیں گی، جائیں گی، ٹائم لگ جائے گا، میری بائک باہر کھڑی ہے تو بائک پہ جا کر لے آتے ہیں. تو مجھے ایک دم تو تھوڑا سا فیل ہوا کہ بائک پہ بچی کے ساتھ بیٹھ کے جانا. لیکن مجھے پھر کہا کہ میں نے سوچا کہ کہے گی کہ کتنا دوگلا پن ہے کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے بیٹا چلا لو بائک. تو میں نے ساتھ بیٹھنے کا کہا ہے تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں گاڑی پہ جا کے لے کے آتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. اچھا، اس بچی کے ساتھ جو بائک کا سفر ہے نا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بائک چلانے والوں کو کیا کیا، چلانے والی بچیوں کو خاص طور پہ کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. یعنی میں نے علی چادر لی ہوئی تھی، نماز پڑھ کے میں جسٹ ہٹی تھی، میں نے چادر لی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ میرے گھر سے جو سگنل تک کا ٹائم تھا نا، وہ ایسی نظریں میں نے فیس کی کہ سگنل پہ جا کے نا میں یوں بیٹھ گئی تھی بائک پہ. مگر میں نے اپنا فیس چھپا لیا تھا. اتنی مجھے عجیب اور انسیکیور فیل ہو رہا تھا کیونکہ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے تھے. اچھا، پھر آگے گئے ہیں تو وہ ATM بند. مجھے بھی اتنی پریشانی کہ نیکسٹ پہ گئے. اب میرا دل اس میں کر رہا تھا کہ میں اسے کہوں کہ بیٹے آپ جو ہے نا یہ پیسے لو اور جاؤ، میں نا گھر جو ہے آٹو پہ چلی جاؤں گی. کیونکہ وہ اتنا زیادہ برا ایکسپیرینس تھا. لوگوں کے کامنٹس ایسے لوگوں نے کامنٹس کیے اس دوران میں. تو اس پہ پھر آ کے میں نے گھر میں بات کی کہ اگر ایک بچی جو ہے وہ بائک چلاتی ہے، وہ کسی کا کیا نقصان کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، اب آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھیں تو جس عورت کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کے پاس آٹو رکشاز ہیں. تو کیا وہ بہت سیف ہیں؟ اگر ہم بائک کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ہمیں ایک چیز مناسب نہیں لگ رہی اپنی سوسائٹی میں، ہم کہتے ہیں بچیوں کو بائک نہیں چلانی چاہیے، تو پھر کیا آپشن ہے؟ کیا وہ عورت گھر میں مر جائے جس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟
تو اگر وہ آ رہی ہے تو ہم اس کو کچھ انکریج نہیں کر سکتے, ہم اس کو ڈسکریج تو نہ کریں, ہم اس کو ایسے بری طرح گھوریں تو نہ, ہم اس پہ ایسے کامنٹس تو نہ کریں. میں نے جب مجھے اس نے گھر چھوڑا, میں نے کہا بیٹے بڑی ہمت ہے آپ کی, مطلب میرے لیے تو یہ اتنا وہاں تک جانا اتنا تھا کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوتی تو میں کہتی کہ نہیں بس میں نہیں چلا رہی, لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو آپ کی بڑی ہمت ہے. وہ کہتی کوئی بات نہیں, یہ تو روز کا کام ہے, یہ تو کرتے رہتے ہیں نا. تو میں نے اسے جو ہے میرے اس بچی نے مجھے انسپائر کیا کہ وہ ایسی سوسائٹی میں جو ہے وہ بائک چلا رہی ہے. تو خیر میں نے بائک پہ بات کی, وہ ویڈیو میری جو ہے بہت اپریشیٹ ہوئی. اس ویڈیو پہ پھر ڈفرینٹ جو ہے ایونٹس ہوئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, یہ ایک ایشو ہے, ایک ٹرانزیشن ہے جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو ریسنٹلی پھر اسی ویڈیو کو ہی چلتے چلتے وہ ایک پورا پروگرام بن گئی. تو اس کو ہم نے نام دیا ہے رائڈ ود آنر اینڈ سیفٹی. تو اب اس میں ہم نے جو ٹریفک پولیس ہے, آپ کروا رہی ہیں سیشنز؟ ہاں جی, نہیں ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ایونٹ کیا ہے بہاولپور میں, اس میں ٹریفک پولیس جو تھی وہ ہمارے ساتھ تھی. پھر یہ ہے کہ ہم نے پھر اس کو بڑھا لیا کہ بچیاں بھی اگر بائک چلا رہی ہیں تو ان کو بھی ٹریفک رولز کی بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. تو ہم نے ٹریفک پولیس کو اپنے ساتھ لیا, انہوں نے ان کو ٹریفک رولز کی اویئرنیس دی. اور ہیرسمنٹ خاص طور پہ کہ کوئی آپ کو ہیرس کر رہا ہے, کوئی آپ پہ جملے کس رہا ہے, کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, تو اس بچی نے کیا کرنا ہے, تو اس کو وہاں پہ بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو وہ پھر ہم نے ان کو ایک اویئرنیس کا سیشن تھا, اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ہیلمٹس بھی دیے بچیوں کو انکریج کرنے کے لیے. تو ابھی مزید ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بچیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے. وہ والی بچیاں جن کے گھر میں جو آرفن ہیں, گھر میں ان کے کوئی باپ یا بھائی نہیں ہے, کوئی ان کو پک اینڈ ڈراپ دینے کے لیے کوئی ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے, وہ بچیاں, وہ خواتین جو کہ ڈائیورسڈ ہیں یا وڈو ہیں, ان کو جانے آنے کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے, تو ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے. کیونکہ اویئرنیس سیشن میں تو صرف یہ نا کہ آپ کو چند ٹریفک رولز پتہ چل جانے سے آپ بائک چلانے کے قابل تو نہیں ہو جاتے. ڈرائیونگ از ایکچولی پریکٹس. بالکل ایسا. تو جب تک آپ ایک ڈرائیور کی سیٹ پہ نہیں آتے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کیسے چلانا ہے, کسی وہیکل کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے, اور اس میں ہم ٹریفک پولیس ہمارے ساتھ ہے. اور پھر یہ کہ مزید اگر ہم کر سکیں, میری یہ خواہش ہے کہ ان کو جو افورڈ نہیں کر سکتی ان کو بائکس بھی دی جائیں, تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ اپنی کام خود کر سکیں, بجائے یہ کہ وہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ ہیرس ہوں اور وہ پریشان ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خود. اچھا میم, مختصر بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں اور آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں علی, جو میرا کام ہے وہ تو ہے کاؤنسلنگ اینڈ ٹیچنگ. میں بیسیکلی ایک کاؤنسلر ہوں اور ٹیچر ہوں, جو میرا کام ہے, میرا سورس آف ارننگ ہے. باقی یہ ہے کہ جو سوشل ایشوز ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک بولنے والے بندے کو جب ہمارے سامنے کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ جو بھی چیزیں مجھے لگیں گی میں ان پہ بات کرتی رہوں گی. اور اگر میری وجہ سے, دیکھیں ابھی یہ ایونٹ ہوا ہے, اس میں کافی ساری بچیاں جو ہیں آئی ہیں, کسی کو انکریجمنٹ مل رہی ہے, کسی کو حوصلہ مل رہا ہے, تو میرے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ مصباح صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ظاہر ہے کہ جس طرح معاشرے میں انوویشن آتی ہے, ٹیکنالوجی آتی ہے, ان چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر تو تھوڑی سی شاید آکورڈ لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.